اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب عرش کے رب نے اپنی تعظیم النصرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ اسی کتاب حمید کے دوسری صورت کے ایک اہم مضمون کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگرچہ موضوع بہت طویل ہے اور اس کی کئی ڈائمینشنز بھی ہیں، اس کی کئی جہتیں اور اس کی کئی سمتیں بھی ہیں، لیکن چونکہ عید قربان کی آمد ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے بھی مائندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی کچھ گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ آج عیسائیت کے حوالے سے جتنی گفتگو ماضی میں کی گئی اس کو آج مکمل کر کے انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ سے فلسفہ قربانی اور سیرت ابراہیم کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ بائبل کے حوالے سے اور عیسائیت کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے، ان کے عقیدہ توحید کے حوالے سے، ان کے عقیدہ آخرت کے حوالے سے، اور خود سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ان کا نظریہ ربوبیت ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ جو بات گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی وہ حضرت امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت حاتم المعصومین، حضرت ساقی حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی اور آپ کی ذات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے تورات اور انجیل کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں میں نے ان کے ذکر کا آغاز آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ تو ان نشانیوں کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور کچھ وہ باتیں جو عیسائی اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کی وہ منفرد ہستی ہے کہ جن کا حوالہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی صحیفہ ایسا نہیں گزرا جس کے اندر موجود نہ ہو، اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ مقام بلند حاصل ہے کہ مالک کائنات نے جب اپنی ربوبیت کا اہل لیا تھا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جس میں مالک کائنات نے یہ بات کہی تھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آپ کو پتا ہے اس عہد کو جب لیا گیا، اس عہد کو لینے کے وقت زمین ثانیت موجود تھی، ان کے اندر بڑے بڑے اولیاء بھی موجود تھے،
بڑے بڑے انبیاء بھی موجود تھے اور بڑے بڑے فاسق و فاجر بھی موجود تھے، لیکن عہد الست کے فوراً بعد ایک اور جلسہ ہوا تھا، جس جلسے کے اندر عام لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وہ جلسہ وہ تھا جس میں مالک کائنات نے صرف اور صرف انبیاء کی ارواح کو جمع کیا تھا۔ اس جلسے کے شرکاء میں کوئی تو صفی اللہ تھا اور کوئی نجی اللہ تھا۔ اس جلسے کے شرکاء میں جناب خلیل اللہ بھی تھے، جناب کلیم اللہ بھی تھے، جناب ذبیح اللہ بھی تھے، جناب روح اللہ بھی تھے۔ مالک کائنات نے جمیع انبیاء کی ارواح کو جمع کیا۔ مالک نے کیا بات کہی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ مالک کائنات نے جمیع انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے یہ بات کہی تھی، تمہارے سروں کے اوپر تاج امامت رکھنے والا ہوں، تمہارے کاندھوں کے اوپر حلت نبوت کو ڈالنے والا ہوں، تمہارے بیٹھنے کے لیے بساط نبوت کو بچھانے والا ہوں۔ لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں عبداللہ کے لخت جگر آ جائیں، تمہاری زندگیوں میں آمنہ کے نور نظر آ جائے، تم نے اپنی امامت کو نہیں منوانا بلکہ ان کی امامت کے جھنڈوں کو اٹھانا ہے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ مقام بلند حاصل ہوا کہ مالک کائنات نے تحلیق انسانیت سے قبل عالم ارواحی کے اندر میرے آقا کو جمیع انسانیت کا امام بنا دیا تھا۔ اور جس دن میرے آقا معراج کی رات بیت المقدس کی عمارت کے اندر پہنچے تھے، جبریل امین جب آپ کے ہمراہ تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن جو پیشانی کے اوپر نور نبی کے چہرے پہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے چہرے پہ تو نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے جبریل کو یہ بات کہی تھی، یہ اتنے خوبصورت چہروں والے لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا پیارے حبیب، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے رسول آئے ہیں، سارے انبیاء آئے ہیں۔ کہا یہ کس لیے آئے ہیں؟ کہا حبیب ان کو عرش کے رب نے دوبارہ زمین کے اوپر اس لیے بھیجا ہے کہ یہ نماز کو ادا کریں۔ کہا یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا جبریل ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے اپنے دست اقدس کو آقا کے کاندھے اقدس کے اوپر رکھا، ان کو مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا اور کہا عرش کے رب نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنا دیا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چونکہ یہ مقام بلند حاصل ہونے والا تھا، اس لیے مالک کائنات نے یہ بات کہی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی میں نے تورات کے اندر بھی لکھ دیا تھا، میں نے انجیل کے اندر بھی لکھ دیا تھا۔ آج تورات حالت اصلی کے اندر موجود نہیں، آج انجیل حالت اصلی کے اندر موجود نہیں، لیکن میرے مالک کائنات کا کیا کہنا کہ آج بھی حضرت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نام نامی کو کوئی تورات اور انجیل کے اندر سے تلاش کرنا چاہے، اس کو آقا کا نام آج بھی جگمگ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس حوالے سے جو بنیادی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ کتاب استثناء کا وہ حوالہ تھا جس کے اندر مالک کائنات کے اس قول کو لکھا گیا۔ ذرا غور سے سنیے
اور بات کو آگے کی طرف بڑھاتا جاتا ہوں. کیا الفاظ آج بھی انجیل کے اندر موجود ہیں. خداوند سینا سے آیا, سعیر کے اوپر جلوہ فگن ہوا اور کوہ فاران سے طلوع ہوا. وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اس کے دانے ہاتھ کے اندر آتشی شریعت تھی. کیا معنی ہے؟ جس دن میرے آقا کوہ فاران کے اوپر طلوع ہوئے, جب آپ نے بیت اللہ الحرام کو دوبارہ کافروں سے چھین کر مسلمانوں کے پاس لوٹایا, اس وقت عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے اور آپ کے پاس وہ شریعت تھی جس کے بارے میں خود آپ کا ارشاد عالی ہے, لیلھا کنہارھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صبح بھی ہوتی ہے, جن کی رات بھی ہوتی ہے, لیکن میری لائی ہوئی شریعت کا کیا کہنا؟ لیلھا کنہارھا. جس طرح میری شریعت کا دن جگمگاتا ہے, اسی طرح میری شریعت کی راتیں بھی جگمگاتی ہیں. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ میری شریعت کے اندر کجی نام کی کوئی چیز موجود نہیں. اور آؤ کتاب استثناء کے اندر سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کے اس قول کو پڑھو کہ مالک کائنات تمہارے بھائیوں کے میں سے تمہارے لیے ایک رسول کو مبعوث کرے گا جو بالکل میری مانند ہوگا. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا. عیسائی یہ بات کہتے ہیں اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے, جبکہ سیدنا موسیٰ کے الفاظ یہ ہیں, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, تمہارے بھائیوں میں سے, اور دنیا جانتی ہے جناب اسحاق کے بھائی کا نام کیا تھا؟ جناب اسحاق کے بھائی کا نام جناب اسماعیل تھا. اور انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے, بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوا جو موسیٰ کی مانند ہو. لیکن میرے نبی کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. سورہ مزمل کی آیت ذرا غور سے سنیے, توریت کے حوالے کے اوپر غور کیجیے. تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی پیدا ہوگا جو میری مانند ہوگا. اور قرآن نے کیا الفاظ کہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تمہارے اوپر جس رسول کو بھیجا ہے وہ بالکل اسی رسول کی مانند ہے جیسا رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا. سورہ مزمل کے اندر آج بھی یہ آیت موجود ہے. اور کوئی زندگیوں کا موازنہ کرے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا موازنہ حضرت عیسیٰ کی ذات کے ساتھ بھی کرے اور حضرت آقا کی ذات کے ساتھ بھی کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو پھانسی دیا گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ کبھی موت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت آقا علیہ السلام وہ بھی کبھی موت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں جہاد بھی موجود تھا, قتال بھی موجود تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات کا درس دیتے رہے, کوئی تمہارے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ مارو اس کے سامنے اپنے گال کو کر دیا کرو, دوسرا گال اس کے سامنے کر دو. حضرت آقا علیہ السلام بھی شریعت کو لے کے آئے جس کے اندر جہاد موجود تھا. حضرت موسیٰ وہ شریعت لے کے آئے جس میں رشتہ داریوں کے آداب موجود تھے, جس میں کھانے اور پینے کے لیے حلال و حرام کے مسئلے موجود تھے. وہ شریعت لے کے آئے جس میں مدنی سیاست کے تمام لوازمات موجود تھے. حضرت آقا بھی سارے کے سارا نظام لے کے آئے.
اور حضرت موسیٰ نے اسی کے اوپر بس نہیں کیا، بلکہ ذرا غور سے حوالے کو سنیے۔ ان سے کہا گیا اس نبی کی نشانی بھی ذرا بتلا دیجئے۔ کہا اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی جب مالک کائنات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کسی پیشین گوئی کو ادا کرے گا، مالک کائنات اس کی پیشین گوئی کو ضرور پورا کریں گے، اور جو مالک کائنات کے اوپر جھوٹ بولے گا، مالک کائنات ایسے نبی کو قتل کروا دیں گے، ایسا جھوٹا نبی وہ کبھی موت نہیں مر سکتا۔ ذرا غور کیجئے، عیسائی یہ بات کہتے ہیں، اس رسول سے مراد جناب عیسیٰ کی ذات گرامی ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے جناب عیسیٰ نے اپنے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پیشین گوئی کے الفاظ یہ ہیں جو مالک کائنات کی ذات پہ جھوٹ بولے وہ قتل ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ ذرا عقیدہ عیسائیت پہ غور کیجئے، ان کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، گویا کہ اس پیشین گوئی کی روشنی میں فلسفہ ابنیت کے سارے تارو پوٹ وہ بکھر کے رہ جاتے ہیں، اور حضرت آقا ان کو مالک کائنات مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اے پیارے حبیب، ذرا تو رعد کی عبارت پہ غور کیجئے اور قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ اگر وہ نبی میرے پہ جھوٹ بولے میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو قتل ہونے سے نہیں بچاؤں گا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور نبی علیہ السلام کو مالک کائنات کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ پیارے حبیب، اگر تم میرے اوپر بات جھوٹ باندھتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو پھر ہم تجھ کو تیرے دائیں کاندھے سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر تیری شارب حیات کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور دنیا کی کوئی طاقت پھر تجھ کو بچا نہ سکتی۔ ذرا غور کیجئے اللہ کیا بات کہتا ہے اور آگے کیا الفاظ کہتا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ پیارے حبیب، چونکہ تو نے حق شریعت کو ادا کر دیا ہے، چونکہ تو نے حق تبلیغ کو ادا کر دیا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تو زندہ ہے، لیکن مالک آسمان سے کہتا ہے سارے کافر اکٹھے ہو کر آ جائیں، تیرے قتل کی حساب سے کریں، اس کو شہید کرنے کی حساب سے کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، مالک کائنات اس کو کبھی قتل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت آقا علیہ السلام۔ اور جہاں تک تعلق ہے پیشین گوئیوں کا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبھائے مبارکہ سے کون سی ایسی بات نہیں نکلی جس کو مالک کائنات نے پورا نہیں کر دیا۔ جس رات وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کا تعاقب کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر سراقہ کر رہا تھا۔ سراقہ آپ کا تعاقب کرتا ہے، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دب جاتا ہے، آقا کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہے میرے لیے دعا کیجئے، میں آئندہ کے بعد آپ کا تعاقب نہیں کروں گا۔ آقا نے دعا کی، دوبارہ نیت میں فطور پیدا ہوا، دوبارہ گھوڑا دس گیا، پھر سے دوبارہ یہ بات رونما ہوئی، گھوڑا دوبارہ زمین کے اندر دس گیا۔ اب سراقہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سراقہ آج تو ہمیں پریشانی کے عالم میں مدینہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کیسر و کسرا وہاں پر داخل ہوگی اور کسرا کے کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں کے اندر ڈالے جائیں گے۔ حضرت آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آ گئے،
مدینہ طیبہ کے اندر قیام کرتے کرتے پھر وہ وقت بھی آیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، سراقہ دور جا کے آباد ہو گیا. ایک دن اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا مسجد مدینہ کے اندر نماز کو ادا کرنا چاہیے. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. سراقہ مسجد مدینہ کے اندر پہنچتا ہے، حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے کے کیا بات کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خطبہ جمعہ کے بعد سارے لوگ یہاں پر بیٹھے رہے، کسرا کے محلات فتح ہوئے، وہاں سے مال غنیمت آیا ہے. میں چاہتا ہوں سارے کے سارے مسلمان اس مال غنیمت کو دیکھیں. جب مال غنیمت کو کھولنے کی باری آتی ہے، اس میں سے کسرا کے ذاتی جواہرات، ذاتی زیور بھی نکلتا ہے. ذاتی زیور کو جب نکالتے ہیں اس میں کنگن بھی نکلتے ہیں. ان کنگنوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کسرا کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا پہلوان ہوگا جو اتنے بھاری کنگن پہنتا ہوگا. یہ خیال آنے کی دیر تھی، ساتھ ہی ایمانی غیرت غالب آ گئی. کنگنوں کو زمین کے اوپر پھینکا، کہا مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہادر موجود ہیں جن کی صحت، جن کی توانائی، جن کی قوت کسرا کی توانائی سے بھی زیادہ ہوگی. کنگن پہنتے ہیں، سامنے پھینکتے ہیں. لوگ کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں پہننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ کے اندر کنگن پورے نہیں آتے. کنگنوں کو تلاش ہے تو ان ہاتھوں کی تلاش ہے جن ہاتھوں کو ہجرت کی شب حضرت آقا نے یہ بات کہہ کے مخاطب کیا تھا، سراقہ وہ دن دور نہیں جب تیرے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگنوں کو پہنایا جائے گا. ادھر سراقہ کے ہاتھوں کے اندر کنگن جاتے ہیں، ادھر سراقہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. حضرت فاروق یہ بات کہتے ہیں سراقہ کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ مجھے ہجرت کی رات کی وہ پیشین کو یاد آتی ہے. آقا نے شب ہجرت یہ بات کہی تھی. آقا نے کہا تھا سراقہ ایک وہ دن آئے گا جس دن تیرے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگنوں کو پہنایا جائے گا. جو میرے آقا کے لبھائے مبارکہ سے جو بات نکل گئی، مالک کائنات نے پھر ایسا نہیں ہوا کہ اس بات کو پورا نہ کیا ہو. ابو لہب کے دو بیٹے تھے. ابو لہب نے اپنی دو بیٹیاں، حضرت آقا کی دو بیٹیاں جو اس کے بیٹوں کے عقد میں تھی، اپنے بیٹوں کو حکم دیا ان بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے. لیکن غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا میرے بیٹے جاؤ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی نہیں کرو. ایک بیٹے کے اندر تو اس بات کی ہمت پیدا نہ ہوئی کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہہ سکے، لیکن دوسرا بیٹا ذرا زبان کا کھلا تھا. وہ آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، سب وہ شتم کرتا ہے. جب اس نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ برا بلا کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ابو لہب کے بیٹے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنگل کا کوئی درندہ تجھ کو نہ کھا لے. وہاں سے واپس پلٹا اپنے بابا ابو لہب کے پاس آیا، کہنے لگا بابا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے. کہا بیٹے ہم اس کے دشمن تو ہیں، ہم اس کے مخالف تو ہیں، لیکن بیٹے آئندہ کے بعد کبھی جنگل کا سفر نہیں کرنا. مدتیں بیت گئیں، جنگل کا سفر کرنے سے بچتا رہا، لیکن چونکہ تاجر تھا، کاروباری آدمی تھا، کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ایک مرتبہ لمبے سفر کے اوپر جانے کا پھر موقع بن ہی گیا. رستے میں جنگل بھی پڑتا تھا. ابو لہب نے یہ بات کہی اور سن لو میرے سارے کے سارے قافلے والوں، تم نے میرے بیٹے کی اس انداز کے اندر حفاظت کرنی ہے. جب رات کا وقت آئے، میرا بیٹا سویا ہوا ہو، تم نے اس کے گرد کتاروں کو باندھ کے سونا ہے، اور ان کتاروں کے ارد گرد تم نے اونٹوں کی کتاروں کو بھی بچھانا ہے، اور ان کتاروں کے گرد تم نے مشل اور آگ کی شمعوں کو بھی روشن کرنا ہے، تاکہ ان تین ہثاروں کی وجہ سے جنگل کا کوئی درندہ جو ہے میرے بیٹے کو کھا نہ جائے. جب رات ہوئی اونٹوں کی کتاروں کو بھی بٹھایا گیا، انسانوں کی کتاروں کو بھی اس کے گرد بٹھایا گیا، آگ کے شعلوں کو بھی اس کے گرد کتار کی شکل کے اندر اٹھایا گیا.
لیکن رات کو ایک جنگل کا درندہ شیر دھاڑتا ہوا آتا ہے، ایک زکن لگاتا ہے، آگ کو عبور کرتا ہے، دوسری زکن لگاتا ہے، انسانوں کو پھر اس کے بعد اونٹوں کی اس کتار کو عبور کرتا ہے، ابو لہب کے بیٹے کو اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے، چیر پھاڑ کے اس کو کھا جاتا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لبائے مبارکہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، مالک کائنات پھر اس بات کو چلنے نہیں دیتے۔ جس دن نجران کا عیسائی وفد میرے آقا کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب مالک کائنات نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کرو، اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی اس گروہ کے اوپر جو جھوٹا ہے۔ نجران کے عیسائی وفد نے آپس میں گفتگو کی، نجران کا جو پادری تھا اپنے گروہ کو مخاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا، روئے زمین کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی نبی مباہلے کے اوپر آیا ہو اور اس کا فریق مخالف بچ چکا ہو۔ اگلے دن جب وہ پہنچتے ہیں مباہلے کے محلے وقوع کے اوپر، حضرت حسن بھی موجود ہے، حضرت حسین بھی موجود ہیں، حضرت علی حیدر کرار بھی موجود ہے، حضرت آقا بھی موجود ہے۔ نجران کا پادری یہ بات کہتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگ لیں، مالک کائنات بڑے سے بڑے پہاڑوں کو چلنے کا حکم دے دے۔ مالک کائنات ان چہروں سے، ان زبانوں سے نکلنے والی کسی بات کو ٹال سکتے ہی نہیں۔ کہنے لگے ان پر جزیہ ادا کر دو، ان کے ساتھ جزیے کی شرط کو قبول کر لو، اس لیے کہ مالک کائنات اس زبان سے نکلنے والی کبھی بد دعا کو نہیں ڈالے گا۔ اور میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا نجران کا وفد اگر میرے ساتھ مباہلے کو قبول کر لیتا، مالک کائنات نجران کی پوری بستی کو تباہ کر دیتے۔ اس بستی کے اندر انسان تو بڑی دور کی بات ہے، اس بستی کے اندر کوئی جانور بھی زندہ باقی نظر نہ آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وہ رسول ہے جب مالک کائنات کے بھروسے کے اوپر کوئی الفاظ کہتا ہے، مالک کائنات پھر اس کے الفاظ کو ٹالتے نہیں۔ ایک آخری بات اس حوالے سے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مدینہ طیبہ جن لوگوں نے دیکھا ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے، مدینہ طیبہ جو ہے وہ آتش فشانی رینج کا علاقہ نہیں، وہاں پر آتش فشاں پہاڑ نہیں ہوتے، وہاں پر والکینوز نہیں ہوتے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے تھے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ طیبہ کے اندر ایک ایسا آتش فشاں نہیں پھٹے گا جس کی روشنی کے اندر بصرہ کے بدو اپنے اونٹوں کو تلاش کریں گے، یعنی آگ کی بلندی اتنی ہوگی کہ مدینہ کے اندر آگ لگے گی۔ وہ لوگ جو گھروں کو بتوں کے آستانوں پہ جگاتے ہیں، وہ لوگ جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سر شرم کے ساتھ جھک جائیں گے اور مالک کائنات اپنی توحید کے جھنڈوں کو بلند کر دیں گے۔ بتلائیے وہ کون تھا جس نے لات کی ہیبت کو پامال کیا، جس نے منات و عزا کو توڑا، جس نے حبل و بوانا کی ہیبت کے محل کو زمین کے اوپر گرا دیا؟ وہ کون تھا جو قرآن مجید کی شکل میں نیا نغمہ لے کے آیا؟ وہ کون تھا جس نے جزیرے کے اندر، جس نے سرا کے پہاڑوں کے اندر، جس نے فاران کی وادیوں کے اندر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صداؤں کو بلند کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے بت پرستوں کے سینے میں توحید کے خنجر کو جھونک دیا؟ وہ کون تھا جس نے مالک کائنات کی شناخانیوں کو بلند کر دیا؟ وہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی بھی ذات گرامی نہ تھی۔ اور اسی کے اوپر بس نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں عیسائی بغض رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ وہ لونڈی کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو ناجائز بیٹا تک کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ایک اصول ہے عیسائیوں کے یہاں پر، اس اصول کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کے یہاں پر امامت کا، نبوت کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے
جو والد کا سب سے بڑا فرزند ہوتا ہے وہ منصب نبوت کا سب سے بڑا اہل ہوتا ہے، سب سے زیادہ اہلیت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جناب اسحاق علیہ السلام سے 14 برس بڑے تھے، اور بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے، عیسائی لاکھ یہ بات کہتے رہے اسحاق ذبیح اللہ ہیں، لیکن بائبل کے اندر آج بھی یہ روایت موجود ہے مالک کائنات نے قربانی کے لیے اگر چنا تو ابراہیم کے پہلوٹے بیٹے کو چنا تھا، ابراہیم کے بڑے فرزند کو چنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں مالک کائنات ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں، بائبل کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، جا ابراہیم میں نے تیری دعا کو اسماعیل کے بارے میں سن لیا ہے، اور آج میں تجھ کو یہ بات کہتا ہوں، میں اسماعیل کی قوم میں سے 12 سرداروں کو پیدا کروں گا، اور میں اس کی نسل کو اتنا بڑھاؤں گا، اس کی قوم کو اتنا بڑھاؤں گا جتنے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ جمیع اقوام کے اندر سے اسماعیل کے بیٹوں کی قوم کو مالک کائنات بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، جس وقت حضرت آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب حضرت آقا علیہ السلام کا ظہور ہوا، کیا حضرت آقا علیہ السلام کی قوم کی، چاہے وہ ان کے ہم نظریہ لوگ ہوں، چاہے ان کی برادری کے لوگ ہوں، ان کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت تھی؟ اس دور کے اندر یا تو دنیا کے اوپر رومی غالب تھے، اس دور کے اندر یا دنیا میں ایرانی غالب تھے، تو بائبل کی یہ پیشین گوئی کہ اللہ مالک الملک جو ہے اسماعیل کی نسل میں سے بہت بڑی قوم کو پیدا کرے گا، وہ پیشین گوئی کب پوری ہوئی؟ وہ پیشین گوئی جب پوری ہوئی جب حضرت صدیق اکبر کے دور میں، جب حضرت فاروق اعظم کے دور میں، جب حضرت ذی النورین کے دور میں، جب حضرت حیدر کرار کے دور میں، جب حضرت امیر معاویہ کے دور میں، جب خلفائے بنو امیہ کے دور میں، جب خلفائے عباسیہ کے دور میں، عالم یہ تھا کہ جمیع کائنات کے اوپر حضرت آقا کے قبیلے کی حکومت تھی، اور کائنات کے اندر کوئی دوسرا حکمران آپ کے قبیلے کے مقابلے وجود نہ تھا۔ ہارون الرشید اپنے محل کے اوپر کھڑا ہے، ملکہ زبیدہ کو یہ بات کہتا ہے، ملکہ زبیدہ یہ جو سامنے بادل جا رہے ہیں تم ان کے بارے میں کیا گمان کرتی ہو؟ بلکہ ملکہ زبیدہ نے اس کو یہ بات کہی کہ ہارون الرشید کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر یہ بادل شہر بغداد کے اندر برس جائے تو ہارون الرشید نے یہ بات کہی، اے ملکہ زبیدہ میری اس بات کو سن لے، یہ بادل جہاں بھی چلے جائیں، یہ ایشیا میں جا کے برسیں، یہ افریقہ میں جا کے برسیں، یہ یورپ میں جا کے برسیں، یہ دنیا کے کسی مقام کے اوپر جا کے برسیں، اس کے نتیجے میں جو کمائی حاصل ہوگی وہ کمائی شہر بغداد کے اندر آئے گی۔ اگر مسلمانوں کے علاقے میں جا کے برسیں گے یا زکوٰۃ کی شکل میں آئے گی یا عشر کی شکل میں آئے گی، اگر کافروں کے علاقے میں جا کے یہ بادل برسیں گے تو جزیہ کی شکل کے اندر اس کمائی سے حاصل ہونے والی رقمیں جو ہے بغداد کے اندر آئیں گی۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب بنو اسماعیل کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی قوم ایسی موجود نہ تھی جس کی ہیبت جو ہے پوری دنیا کے اوپر چھا چکی ہو، اور اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ آگے چلیے یسیع علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کہا مالک کائنات نے ارشاد کیا وہ جس کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، ایک وہ تھی اور ایک شوہر والی تھی، کہا جس کو تنہا چھوڑا گیا تھا، جس کو ویرانے میں جا کے چھوڑا گیا تھا، اس کی نسل کو مالک کائنات اس کی نسل کے اوپر غالب کریں گے جس کے پاس کا شوہر موجود تھا۔ شوہر کس کے پاس موجود تھا؟ جناب سارا، ان کے پاس شوہر موجود تھے، جناب اسحاق جناب یعقوب کے جد امجد حضرت سارا کے پاس حضرت ابراہیم موجود تھے۔ ویرانے کے اندر کس کو چھوڑا گیا؟ حضرت اسماعیل کی والدہ کو چھوڑا گیا، اور مالک کائنات کیا کہتے ہیں، اب وقت آنے والا ہے، ساری محرومیوں کے دور بیت گئے، لیکن آئندہ کے بعد میں تجھ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیری نسل اس نسل کے اوپر غالب آئے گی جو نسل اس عورت سے پیدا ہوئی جس کے پاس کا شوہر موجود تھا۔ آپ یہ بات بتلائیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ کون سی ہستی تھی جس کے اوپر یہ پیشین گوئی صادق آتی ہے کہ اس کو چننے کی وجہ سے مالک کائنات نے دوبارہ بنو اسماعیل کو چن لیا تھا؟ وہ ذات گرامی صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آگے آئیے، زبور کے اندر ایک آنے والے نبی کا ذکر کیا گیا،
زبور کے اندر آنے والی نبی کی جو نشانیاں بتلائی گئی، عیسائی ان نشانیوں کی تطبیق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر کرتے ہیں، لیکن ذرا نشانیوں کو سنتے جائیے اور یہ بات بتلائیے، وہ نبی جس نے آخری دور میں آنا ہے، کیا وہ نبی اس کی نشانیاں حضرت عیسیٰ کی ذات گرامی کے اوپر پوری آتی ہیں یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری آتی ہے؟ کہا اس بادشاہ کی یا اس نبی کی کیفیت کیا ہوگی؟ نعمت اس کے لبوں سے جاری ہوگی اور وہ کائنات کا سب سے زیادہ حسین چہرہ ہوگا اور اس نے تلوار کو لٹکایا ہوگا اور شہزادیاں اس کے حرم میں آئیں گی اور بادشاہ اس کو تحائف بھیجتے ہوں گے اور روئے زمین کے اوپر اس کی حکومت اور اس کی نسلیں جو ہیں وہ روئے زمین کی حکمران ہوں گی۔ بتلائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلوار کو کس وقت بے نیام کیا؟ وہ تلوار جو مشرکین کے خلاف چلی، وہ تلوار جو یہودیوں کے خلاف چلی، وہ تلوار جو عیسائیت کے خلاف چلی، وہ تلوار صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ اور شہزادیاں جس کے حرم کے اندر داخل ہوں گی، حضرت ماریہ قبطیہ شاہ مقوقس مصر نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کو بھیجا تھا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، اس پیشین گوئی کا اطلاق حضرت عیسیٰ کی ذات گرامی کے اوپر کرنے والے بددیانت عیسائی کیا اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے؟ حضرت عیسیٰ نے روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے کبھی شادی بھی نہیں کی، ان کے حرم کے اندر کوئی شہزادی کیسے آ سکتی ہے؟ تو حضرت آقا علیہ السلام ان کے بیعہ کے اندر جو ہے وہ شہزادیاں بھی آئیں آپ کے حرم کے اندر، اور بادشاہ جارود بن العلا بھی، نجاشی شاہ ابشا بھی، مقوقس بھی حضرت آقا کی بارگاہ میں ہدیے اور تحائف بھیجتے رہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بقول بائبل ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنے زمانے کا حسین ترین آدمی ہوتا ہے، نبی کے چہرے جیسا چہرہ کسی دوسرے کا نہیں ہوتا، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ بدصورت تھے، ان کی شکل جو تھی وہ نارمل سے نیچے تھی، لیکن حضرت آقا کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ آقا آپ کو ہر ویرو سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا، آپ کو ہر قابل سے زیادہ اکمل بنایا گیا، یوں محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو ایسے بنا، اللہ مجھ کو ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا تھا۔ حضرت آقا علیہ السلام ان کے بارے میں زبور کے اندر بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ اور آئیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو چھوڑیے، عہدنامہ قدیم کو چھوڑیے، عہدنامہ جدید کی بات کرتے ہیں۔ عیسائی لاکھ اس پیشین گوئی کو توڑنے کی کوشش کرے، مروڑنے کی کوشش کرے، لیکن ساری کی ساری تحریفات کے باوجود آقا کا نام نامی اور آقا کا حوالہ آج بھی بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سمارے نگاریوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ یوحنا کی انجیل کو اٹھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں بارگاہ رب العالمین میں جا کے کہوں گا اللہ تم کو ایک اور فارکلیت دے دے۔ مانا کیا ہے؟ مانا یہ ہے میں بھی فارکلیت ہوں، میں بھی رب کا رسول ہوں، اللہ تمہیں ایک اور فارکلیت دے دے۔ کہا جب وہ دنیا کا سردار آئے گا اور اس کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں، آج بھی بائبل کو اٹھائیے، حوالہ موجود ہے، دنیا کے سردار کے سامنے میری کوئی بھی حیثیت نہیں۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا، اس کی نشانی یہ ہے وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وہ جب بھی بولتا ہے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے۔ آئیے سورہ نجم کو اٹھائیے، سورہ نجم میں مالک کائنات کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لوگ بولتے ہیں اپنی رضا کی وجہ سے بولتے ہیں، اپنی تمنا کی وجہ سے بولتے ہیں، اپنی ضرورت کی وجہ سے بولتے ہیں، اپنی خواہش کی وجہ سے بولتے ہیں، لیکن مدثر و مزمل تیرا کیا کہنا؟ تو جب بھی بولتا ہے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے۔ آج بھی حوالہ موجود ہے۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ فارکلیت جس کا اصل مادہ عبرانی زبان کے اندر جس کے دو معنی بنتے تھے، انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی۔ ایک معنی وکیل کا مددگار کا بنتا تھا اور دوسرا معنی ایک یہ اور الف کے فرق کے ساتھ احمد اور محمد کا بنتا تھا۔ انہوں نے ان معنوں کو تبدیل کیا، مددگار کے معنوں میں اس کو تبدیل کیا، بریکٹ کے اندر روح القدس کا نام لکھا اور آہستہ آہستہ
اردو تراجم کے اندر سے فارکلیف کے نام کو بھی حذف کر دیا تاکہ اگر کوئی بائبل کو کھولے تو اس کو فارکلیف کا لفظ وہاں نظر نہ آئے، اس کو یہ بات نظر آئے کہ روح القدس جو ہے اس سے مراد ہے جو ان کے نزدیک معاذ اللہ رب العزت کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ اب مجھے یہ بات بتلائیے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ جب میں چلا جاؤں گا تب وہ تمہارے پاس آئے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک تو باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے، اور عیسائی اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہمہ وقت روح القدس موجود ہوتی تھی، ان کے اوپر کبوتر کی شکل میں نازل ہوئی، ہمہ وقت وہ مالک کائنات کی ذات کے ساتھ متحد تھے۔ یہ عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب میں چلا جاؤں گا تب وہ آئے گا۔ مانا کیا ہے؟ مانا یہ ہے اس وقت وہ موجود نہیں بلکہ میرے جانے کے بعد وہ آئے گا۔ انہوں نے لاکھ ترمیمیں کرنے کی کوشش کی لیکن وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس نشانی کو وہ چھپا نہ سکے جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ جب بھی بولتا ہے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے حیرانی کی بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ فتح کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مالک کائنات کیا کہتے ہیں؟ ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر یوں موجود ہیں، کَذَرٍ أَحْرَى شَطَاهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ محمد علیہ السلام کے صحابہ کی مثال تورات کے اندر یوں دی گئی، انجیل کے اندر یوں دی گئی، جس طرح ایک دانے کو بویا گیا وہ ایک کھیت کی شکل اختیار کر گیا، جب کھیت نے لہلانا شروع کیا اپنی چوڑائی کی وجہ سے، اپنی دلکشی کی وجہ سے، اپنی رانائی کی وجہ سے، جو کھیت کے مالک تھے، جو کھیت کے نگہبان تھے، وہ کھیت کو دیکھ کے خوش ہونے لگے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور اس کھیت کی پھیلاؤ کی وجہ سے، اس کی وسعت کی وجہ سے کافروں کے دلوں کے اندر شکاوت پیدا ہونے لگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں مالک کائنات کی بادشاہی کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اس کی بادشاہی کی مثال یوں ہے کہ زمین کے اندر ایک بیج کو بویا جائے، وہ بیج جو ہے وہ ایک کھیت کی شکل اختیار کر جائے، کھیت جو ہے وہ لہلانے لگے، جب وہ لہلائے تو پرندے اس کے اوپر آ کے چہچہانے لگے۔ یہ بتلائیے یہ کس کی پیشین گوئی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی بات نہیں کہی بلکہ اس سے ہی بڑھ کے ایک اور بات کہی، کہا میری اس بات کو غور سے سن لو، جب تم نے مالک کائنات کے حق شریعت کو ادا نہیں کیا، جب تم نے اس کے حکموں کو صحیح معنوں میں تم بجا نہیں لائے، تب وہ وقت آ چکا ہے مالک کائنات ساری کی ساری شریعت کو، سارے کے سارے معاملات کو تم سے چھین لیں گے اور ایک ایسی قوم کو عطا فرما دیں گے جو اس سارے کے سارے معاملے کو چلانے کی تم سے زیادہ اہل ہوگی۔ اور یہ بھی بات کہی، اور میری قوم کے لوگوں اس بات کو بھی سن لو، وہ وقت آنے والا ہے جب اول آخر ہو جائیں گے، آخر اول ہو جائیں گے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام وہ کیسے؟ کہا ایک وہ وقت ہے مزدور مزدوری کرتا ہے، دوپہر تک مزدوری کرتا رہتا ہے، اس کو 1 دینار مزدوری ملتی ہے، یہ انجیل میں حوالہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک مزدور آتا ہے، مزدوروں کا گروہ آتا ہے، وہ عصر تک مزدوری کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی 1 دینار ملتا ہے۔ جنہوں نے عصر سے لے کے سورج ڈوبنے تک مزدوری کی، مالک کائنات نے ان کو بھی مزدوری کے اندر ان لوگوں کے برابر کر دیا۔ انہوں نے یہ بات کہی، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مزدوری تو ہم نے زیادہ کی لیکن بعد میں آنے والے بھی ہمارے برابر ہو گئے۔ تو مالک کائنات نے کہا کیا میں نے تمہارے حق کو چھینا ہے؟ کہنے لگے نہیں چھینا۔ تو مالک کائنات نے کہا یہ میرا فضل ہے جس کو میں مرضی دوں۔ ایک یہ حوالہ جو انجیل کے اندر موجود ہے، ایک حوالہ حدیث کے اندر ذرا غور کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے کہا یہودی اور عیسائیوں کی مثال یوں ہے، ایک نے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کی، اس کو 1 دینار دیا گیا، دوسرے ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کی، اس کو بھی 1 دینار دیا گیا، تیسرا گروہ آیا مسلمانوں کا جنہوں نے سورج ڈھلنے تک مزدوری کی، ان کو 2 دینار دیے گئے۔ انہوں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ مزدوری تو ہم نے زیادہ کی لیکن اجر ان کو زیادہ ملا۔ مالک کائنات نے کہا کیا میں نے تمہاری مزدوری میں سے کچھ کمی کی؟ کہنے لگے تو نے ہماری مزدوری میں سے کچھ کمی نہیں کی۔ تو مالک کائنات نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ حوالے پر ذرا غور کیجئے، ایک حوالہ انجیل میں موجود ہے، ایک حوالہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ بھی بیان کر دیے گئے، پہلا گروہ یہودیوں کا گروہ تھا، دوسرا گروہ عیسائیوں کا گروہ تھا، تیسرا گروہ مسلمانوں کا گروہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ جس نے صبح سے ظہر تک مزدوری کی، دوسرا جس نے عصر تک مزدوری کی، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بعد میں آنے والوں کا گروہ تھا، جن کو مالک کائنات نے اجر میں ان کے برابر کر دیا، اور ساتھ یہ الفاظ کہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بلا حساب دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ان پیشین گوئیوں کے پر غور کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نبوت اور رسالت کے اندر اور ان کی امامت و قیادت کے اندر کوئی شک اور شبے کی بات ہے، تو اس کی جہالت کے اندر، اس کی نادانی کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمانوں میں پیغمبر برحق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت کو، ان کی رفت کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نشانی اور ان کی علامات کے حوالے سے تحریر شدہ تورات اور انجیل کے بعد حوالے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ کچھ باتیں وہ تھیں جو ان کے اعتراضات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور مذہب اسلام کے حوالے سے ہیں۔ ان اعتراضات کا مفصل جائزہ انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور مقام پر اور کسی اور وقت کے اوپر جا کے لیں گے۔ آئندہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ فلسفہ قربانی اور سیرت ابراہیم کے حوالے سے ہوگا، لیکن مختصر طور پر وہ اعتراضات جو عیسائی اسلام کے اوپر کرتے ہیں اور ان کے مختصر ترین جوابات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا اعتراض جو عیسائیوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہے اور اسلام کے اوپر ہے، وہ جہاد کے حوالے سے ہے کہ اسلام میں ایک فلسفہ قتال موجود ہے، کافر اور مشرکوں کے خلاف تلوار کو بے نیام کرنے کا تصور موجود ہے، تو اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انجیل اور تورات کے صفحات کو اٹھائیے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی کہ حضرت داؤد نے بھی جہاد کیا، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، جناب سیموئیل نے بھی جہاد کیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے کئی اور انبیاء بھی جہاد کرتے رہے۔ اور ان مجاہدین انبیاء کے حوالے سے وہ شخص جو حقیقت میں عیسائیت کا بانی ہے یعنی پولس، وہ یہ بات کہتا ہے ان انبیاء کی تلواروں نے بے ایمانوں کو ختم کر دیا تھا اور ایمان کو انہوں نے علاقوں کے اندر غالب کر دیا تھا۔ اور علاوہ ازیں خود عیسائیوں کے یہاں پر آپس کے فرقوں کے اندر کیتھولک اور پروٹسٹنٹوں کے درمیان ایک جنگ کی بڑی لمبی تاریخ موجود ہے۔ تو ان کا یہ اعتراض جو ہے صرف اور صرف تعصب کے اوپر مبنی ہے، جبکہ ان کے عقائد، ان کی کتابیں اور ان کے عمل جو ہے اس کے بالکل برعکس ہیں۔ دوسری بات حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعدد ازواج کے حوالے سے ہے کہ جو آپ نے کثرت سے شادیاں کی، ان کے اوپر عیسائی جو ہے اعتراض کرتے ہیں اور اس کو شان نبوت کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بائبل کو اٹھائیے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 شادیاں کی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد شادیاں کی، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بائبل میں یہ بات موجود ہے، آپ نے 700 شادیاں کی اور 300 آپ کے پاس لونڈیاں اور باندیاں موجود تھیں۔ ان ساری کی ساری باتوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے 4 شادیاں کی، اسی طرح ان کے پاس 2 لونڈیاں بھی موجود تھیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اور انجیل کے اندر کہیں ایک بھی ایسی عبارت نہیں ملتی جہاں پر تعدد ازواج کی مخالفت کی گئی ہو۔ تو یہ حالتاً صرف اور صرف تعصب اور اناد پر مبنی ایک اعتراض ہے۔ باقی رہی بات، یہ بات تو قابل اعتراض ان کو نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کیوں کی، لیکن اگر آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ بات ملے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ جہاں پر حواری موجود ہوتے تھے، آپ کے ساتھ 1-2 عورتیں جنہوں نے ماضی کے اندر فحاشی کا ارتکاب کیا تھا اور جو ماضی کے اندر زناکاریاں کیا کرتی تھیں، وہ توبہ طائب ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ان لڑکیوں کے حوالے سے یہ بات بائبل میں جا بجا موجود ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ بھی لگاتی ہیں، اپنی آنکھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ لگاتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی قدم بوسی بھی کرتی ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں
غیر محرم عورتوں کے حوالے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تو حضرت آقا علیہ السلام کی شادیوں کو اعتراض کرنا اس کا کوئی جواز موجود نہیں۔ اسی طرح وہ حضرت آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت آقا علیہ السلام ان کے پاس معجزات موجود نہ تھے، جبکہ تاریخ اس بات کے پر شاہد ہے جتنے اعجازات حضرت آقا علیہ السلام نے دکھلائے اتنے اعجازات جو ہیں وہ کسی بھی نبی سے رونما نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعجاز کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے خود یہ بات کہی وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے مردوں کو اپنے ہاتھ لگا کر زندہ کر دیا تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے اعجاز کا عالم کیا ہے؟ آپ پختہ ممبر کی تعمیر سے قبل کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے پختہ ممبر کو تعمیر کیا، کھجور کے تنے سے اپنی ٹیک کو ہٹایا تو کھجور کے تنے کے اندر سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت آقا اس تنے کے قریب جاتے ہیں، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ جب سینے کے ساتھ لگاتے ہیں تنے کے اندر سسکیوں کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا جس کے اندر کبھی زندگی کے اثرات موجود تھے، لیکن میرے آقا کے اعجازات نے اس کو زندہ کر دیا جس میں کبھی زندگی کی حرارت ہی موجود نہ تھی۔ اور نباتات کے بارے میں پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کے اندر زندگی کا احساس موجود ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو اعجازات کے ذریعے جمادات کو بھی قوت گویائی عطا فرما دی تھی۔ ابو جہل ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کے پاس کنکریاں موجود ہیں، وہ یہ بات آگے کہتا ہے اے محمد علیہ السلام اگر تم اللہ کے رسول ہو مجھے یہ بات بتلاؤ میرے ہاتھوں میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو آقا کہتے ہیں اے ابو جہل مجھے یہ بات بتلا کہ میں یہ بات بتلاؤں کہ کنکریاں یہ بات بتلانے لگیں۔ ابو جہل یہ بات کہتا ہے اے محمد علیہ السلام کبھی کنکریوں نے بھی کلام کیا ہے؟ تو محمد علیہ السلام ایسے موقع پر مالک کائنات کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو کنکریاں شہادت دیتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا کے دم نے جمادات کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو آقا علیہ السلام ان کے اعجازات اور ان کے معجزات کا مقابلہ کائنات کے اندر کسی دوسرے کے معجزات سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا یا جبرن کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر موجود نہیں۔ اور جہاں جہاں پر عیسائی علاقے مفتوح ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آرڈیننس کو جاری کیا کہ کسی عیسائی کلیسا کو، کسی عیسائی گرجے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی عبادت گدھے کو منہدم نہ کیا جائے۔ لیکن جب عیسائیوں کی باری آئی انہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنایا، اور انہوں نے اندلس اور اسپانیہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو تاریخی تشدد کیے ان میں سے تشدد کی مثال یوں تھی مسلمانوں کے گلے کے اندر کپڑے کو ڈالتے تھے، کپڑا ڈالنے کے بعد اس کے بعد پانی کو بہا دیتے تھے، پانی کے دباؤ کی وجہ سے کپڑا گلے کے اندر پھول کے پھنس جاتا تھا، مسلمان سانس لینے سے قاصر ہو جاتے تھے، اس طریقے سے ان کو جبرن عیسائی بنایا جاتا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے اعتراضات جو ہیں یہ مسلمانوں کے تعصب اور اناد کی وجہ سے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف کو اپنانے کی توفیق دے، اور دین حنیف وہ دین ہے جس کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان کر دیا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑے گا، عیسائیت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا یہودیت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا ہندو مت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا سکھ مت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا جین مت کو اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا بدھ مذہب کو اختیار کرے گا، اس کا کوئی عمل آخرت کے اندر قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پائے گا۔ ایک ہی شرط ہے عیسائیوں کے لیے، ایک ہی رفتہ ہے یہودیوں کے لیے مالک کائنات کی بخشش اور اس کی رحمت کے زیر سایہ آنے کا، اور وہ رفتہ کیا ہے لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان کے اندر سے وہ محقق جو دین اسلام کو پالے، جو آقا کی وحی کو سچا جانے، جو نمازوں کو قائم کریں، جو زکوٰۃ کو ادا کریں، جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے، جو یوم حساب کو مانے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، مالک کائنات ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جو اس کے علاوہ کسی اور رستے کو اختیار کرے وہ جہنم کے گہرے گڑھے کے اندر گرایا جائے گا۔ اللہ مالک الملک ہم کو صحیح معنوں میں دین حنیف کو اپنانے کی، اس عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔